Beloved friends, عزیز دوستو، brothers and sisters, مسیح میں in بھائیوں اور Christ, بہنوں، may the blessings of God خدا Almighty قادر مطلق کی rest برکتیں آپ پر upon ٹھہر you. جائیں۔ This is Brother Frank یہ بھائی فرینک speaking to you آپ سے from بین the الاقوامی International مشن سینٹر Mission کریفلڈ Center, جرمنی سے Krefeld, مخاطب ہے۔ Germany. I just love to مجھے share نہایت God's پسند ہے word کہ with خدا کا you. کلام آپ تک For پہنچاؤں۔ me, this میرے is لیے a یہ الہی divine ذمہ داری ہے commission کہ شہر سے شہر to go جاؤں، from city to city, from country ملک to سے ملک country, جاؤں، from بر اعظم سے continent بر اعظم to جاؤں، continent, to share اور وہ the خدا کا word of کلام God سناؤں جو خداوند سے which مجھے ملا I ہے۔ received from the Lord. Dear ones, پیارے لوگوں، it is very hard to believe یہ ماننا بہت that مشکل in ہے our time کہ ہمارے زمانہ میں خداوند نے اسی طرح کلام کیا جس طرح کتاب مقدس کے دنوں میں کیا تھا۔ we are اور دوستو، still in Bible ہم days. اب بھی کتاب مقدس کے دنوں میں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ It was only yesterday یہ صرف کل کی بات ہے کہ ایک پیارے بھائی نے مجھے فون کر کے کہا not only John نہ صرف یوحنا رسول یہ لکھ سکتا تھا کہ اس زندگی کے کلام سے جو ہماری آنکھوں نے دیکھا اور ہمارے کانوں نے سنا، but there was also بلکہ a divine الہی call بلاہٹ پالوس رسول کے پاس بھی the تھی، Apostle Paul, and he could اور اس نے ان share چیزوں the کو things جو خدا نے اسے which دکھائیں God ہم had تک shown پہنچائیں۔ unto him. We just need to read Acts chapter ہمیں صرف 9, اعمال 9واں باب، Acts 22, اعمال 22واں باب، Acts 26 اعمال 26واں باب پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ دیکھیں کہ خداوند نے کس طرح اس شخص کو بلایا اور قوموں میں بھیجا۔ Yes, جی ہاں، my brother Frank مجھے بھائی فرینک کو بھی اسی طرح کی بلاہٹ 2 اپریل 1962 کو ملی۔ 1962. And I look back to over اب میں گزرے ہوئے 47 years 47 سال سے زائد پر نگاہ from کرتا city ہوں، to city وہ شہر سے and شہر from اور بر continent اعظم سے بر اعظم to جانا۔ continent. I just returned میں ابھی from a far بعید مشرق کے دورہ سے لوٹا ہوں، visiting Phnom Penh, فنوم پین، Cambodia, پہلی دفعہ for the first کمبوڈیا time. کے دورہ سے۔ And friends, اور دوستو، my heart میرا was دل touched. بھر آیا۔ We all have ہم سب heard نے about پول پوٹ کے Pol Pot. بارے میں تو سنا ہے، 1.5 million 15 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ took me out to the وہ لوگ place مجھے اس جگہ پر لے which گئے was جو to قتل be ہونے a والوں کی memorial یادگاری for تھی۔ those who were killed. And friends, اور دوستو، I thought about the times میں نے of اسٹالن کے Stalin, وقت کے بارے about سوچا، Hitler, ہٹلر کے about بارے میں، those ان قاتلوں کے murderers بارے میں جنہوں نے who لاکھوں killed لوگوں کو millions. مار ڈالا۔ And friends, اور دوستو، then I پھر میں نے looked خدا into کے the کلام word پر of نگاہ God کی to اور جانا recognize کہ ہم we are آخری دنوں میں in the last آ پہنچے days. ہیں۔ Wars, rumors جنگیں، of wars, جنگوں کی افواہیں، all these یہ سب things, چیزیں including بشمول زلزلے earthquakes, وقوع پذیر ہو have رہے ہیں۔ taken place. And our Lord اور ہمارے said خداوند نے repeatedly, متعدد بار کہا، when you see جب تم all these ان سب things چیزوں کو come ہوتا to ہوا pass, دیکھو تو look اپنے up, سر اوپر for اٹھانا your redemption کیونکہ تمہاری مخلصی is نزدیک drawing ہے۔ near. In Matthew متی 13 باب کی 16 آیت میں ہمارے خداوند نے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور وہ کان جو سنتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بھی کہیں وہ دل جو سمجھتے ہیں، جو اس الہی مکاشفہ کو قبول کرتے ہیں۔ پالوس کرنتھس کو پہلے کرنتھیوں اور اس کے دوسرے باب میں لکھتا ہے، فطرتی انسان روحانی چیزیں نہیں سمجھتا کیونکہ روحانی چیزیں روح کے اعتبار سے سمجھنی چاہیے۔ اور دوستو، مرکز میں بھی اس کا 4 باب اور اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں ہمارے خداوند نے ان کے بارے بیان کیا جو اپنے کان دے چکے تھے، جو ایمان لانے کے لیے تیار تھے، جو ایمان لائے ان پر خداوند کا کلام منکشف ہو گیا۔ یہ آج بھی لاگو ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ متی 28ویں باب اور 19ویں آیت والے حکم پر ایمان رکھتے ہیں
تو پھر آپ لازمی طور پر اعمال دوسرے باب میں جائیں، وہاں سے اعمال 8ویں باب میں، وہاں سے اعمال 10ویں باب میں، وہاں سے اعمال 19ویں باب میں، تاکہ دیکھیں کہ اس حکم پر کاروائی کیسے عمل میں آئی۔ کوئی بھی اس حکم کو دہرا سکتا ہے، لیکن کون اس حکم کو بعد ازاں پایا تکمیل تک پہنچا سکتا ہے؟ اور دوستو، یہی حتمی ہے۔ پطرس رسول وہاں موجود تھا جب خداوند نے ارشاد اعظم دیا، جب خداوند نے کہا زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ساری دنیا میں جاؤ، قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو اس واحد نام میں بپتسمہ دو، باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ اس سے پہلے کہ میں بپتسمہ دے سکوں، ضرور ہے کہ میں جانوں کہ مجھے کس نام میں بپتسمہ دینا چاہیے۔ اور دوستو، مگر جب آپ تمام کلیسیاؤں میں جاتے ہیں تو وہ صرف اس ارشاد کو دہراتے ہیں اور ان کے پاس خدا کے نام کے بارے میں کوئی مکاشفہ نہیں ہے۔ ہمارے خدا نے اپنے آپ کو بطور باپ، بیٹا اور روح القدس ظاہر کیا ہے، لیکن باپ نام نہیں ہے، بیٹا نام نہیں ہے۔ خدا باپ ہے، بیٹا اسی خدا کا ظہور ہے، ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ۔ اور روح القدس بھی نام نہیں ہے، یہ تو خدا کا روح ہے، پاک روح۔ اس لیے صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ سمجھنا بھی ہے، تاکہ وہ آنکھیں ہوں جو دیکھتی ہیں، تاکہ وہ کان ہوں جو سنتے ہیں، تاکہ الہی معرفت ہو۔ اور دوستو، اگر آپ مجھے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ پطرس غلط تھا، فلپس غلط تھا اور پالوس غلط تھا جب انہوں نے خداوند یسوع کے نام میں بپتسمہ دیا، تو پھر ضرور ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس الہی مکاشفہ نہیں ہے اور نہ ہی آپ خدا کے کلام کی الہی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کو کلام کے ایک حوالہ سے دوسرے حوالہ میں لازمی جانا چاہیے، اور ویسے بھی بغیر جھگڑے اور تکرار کے تمام مسیحیت تثلیثی تعلیم کے نیچے ہے۔ اب ایمانداری سے لفظ تثلیث، لفظ خدائے ثالوث، لفظ تین شخصیتیں، لفظ خدا بیٹا، لفظ خدائے روح القدس ایک مرتبہ بھی کلام مقدس میں نہیں ملتا، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ لیکن میرے پاس جو انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں عبرانی بائبل میں 6356 دفعہ خدائے واحد کا تذکرہ ہے۔ الوہیم، یہوے، خداوند خدا، 6356 مرتبہ۔ اور پھر میں اپنے ساتھ وہ اہم تصویر جس پر سب کلیسیاؤں کا ماننا ہے کہ خدا کا 3 الہی شخصیتوں میں وجود ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ باپ ابدی ہے، بیٹا ابدی ہے، روح القدس ابدی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اور وہ، اس قسم کا کوئی خدا، کوئی وجود نہیں رکھتا ہے، صرف ایک ہی خدا ہے، وہ جو ابدی ہے۔ اور پرانے عہد نامہ کے دوران اس نے بڑے عجیب طریقوں سے اپنے آپ کو بطور عہد کا فرشتہ ظاہر کیا، حتیٰ کہ جب وہ موسیٰ پر ظاہر ہوا۔ آپ واپس خروج میں جائیں، 2، 3 اور 6 باب تک، اور دیکھیں کہ خداوند خدا کس طرح اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ پھر آپ عین واپس ابراہیم کی طرف جائیں، خداوند اور 2 فرشتے ابراہیم کے پاس آئے۔
ایک دفعہ میں ایک امریکی مبشر کا جرمنی کے شہر میں ترجمہ کر رہا تھا اور وہاں پر چند ہزار لوگ جمع تھے، اور اچانک اس شخص نے کہا، وہ کہنے لگا، ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش 18ویں باب میں پاک تثلیث ابراہیم کے پاس آئی۔ مجھے بطور ترجمان بلند آواز سے مائک میں کہنا پڑا، میں یہ نہیں مانتا۔ لیکن دوستو، کل مسیحیت این ہر مبشر تک، این ہر کرشماتی شخصیت تک، ہر کوئی اس اصل رومی تعلیم کے اندر ہے جس کا یہودیوں کے ساتھ کبھی کوئی وجود نہ تھا، جس کا کتاب مقدس میں کبھی کوئی بیان نہ تھا، نہ کسی نبی کے ذریعے، نہ خدا کے ذریعے، نہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے، نہ ہی رسولوں کے وسیلہ سے۔ اور آج یہ مجھے ملامت کرتے ہیں کیونکہ میں تثلیث پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں نہیں مانتا کہ خدا نے آسمان پر بطور باپ وہاں کسی بیٹے کو پیدا کیا۔ نہیں، میں یہ نہیں مانتا۔ کیوں مانوں میں؟ کیونکہ خدا کا کلام خدا کے بیٹے کی پیدائش کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بیان کرتا ہے۔ خدا کا بیٹا اس زمین پر بیت لحم میں پیدا ہوا تھا۔ مریم کو وعدہ ملا اور وہ موعودہ کلام پر ایمان لائی، اور جو تجھ سے پیدا ہوگا خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ خدا کا مکاشفہ تھا کہ باپ بیٹے کے اندر، اس واسطے خدا مسیح کے اندر تھا، دنیا کا اپنے آپ سے ملاپ کر رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہمارے اصل مقام پر بطور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں واپس لے جا رہا تھا۔ دوستو، نئے عہد کا خون بہایا گیا، خدا کے بیٹے کا خون، خدا کے تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، تاکہ وہی ابدی زندگی جو مسیح میں تھی ہمارے اندر بھی ہو۔ اور دوستو، مجھے لازمی اس پر زور دینا ہے، نئی زندگی ایک تجربہ ہے، اور اگر ہمارے خداوند نے یوحنا کے 3 باب میں کہا، ضرور ہے کہ تم نئے سرے سے پیدا ہو، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، پر جو روح سے پیدا ہوتا ہے روح ہے۔ پھر دوستو، پیدائش سے پہلے ملاپ بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بیج کی ضرورت ہوتی ہے، بیج کے بغیر پیدائش نہیں ہو سکتی۔ پہلے ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اسی طرح جیسے مریم نے خدا کے کلام کو وعدہ کے طور پر قبول کیا اور روح القدس نے اس کے اوپر سایہ کیا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہی ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، مسیح کی زندگی ہماری جان میں داخل ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے تمام گناہوں سے معافی حاصل کر لیتے ہیں، ہمارا خدا سے ملاپ ہو جاتا ہے، ہمارا ماضی ختم ہو جاتا ہے، اور ہم نئے عہد کو قبول کر کے اور خدا کے فرزند بن کر اپنی جسمانی تبدیلی کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا دل تبدیل شدہ ہے، ہمارا جیون بدل چکا ہے، کیونکہ مسیح جو خدا کی زندگی ہے ہم میں بستا ہے۔ اور دوستو، اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں۔ ہم مسیح کی واپسی کے بہت قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف میں کہتا نہیں بلکہ الہی اعتبار سے یہ لازمی ہے، اور میں آپ کو یسایہ 42ویں باب میں لے جا سکتا ہوں، آپ کو یسایہ 48ویں باب میں لے جا سکتا ہوں، میں آپ کو پرانے اور نئے عہد نامہ کے حوالہ جات میں لے جا سکتا ہوں کہ مسیح کی واپسی سے پہلے ضرور ہے کہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا میں تمام چیزوں کو بحال کیا جائے گا، تمام سچے ایمانداروں کے اندر۔ میں فرقوں کے مجموعہ کے بارے بات نہیں کر رہا، میں تمام کلیسیوں اور فرقوں میں انفرادی اور شخصی طور پر بات کر رہا ہوں۔ خدا پورے فرقے کو نہیں بلاتا،
وہ شخصی طور پر بات کرتا ہے اور فرد کو بلاتا ہے، اور جو اس کی آواز سنتے ہیں اس پر ایمان لا کر نجات پاتے ہیں۔ اور پھر جب حقیقت میں روح القدس ہمارے اوپر آتا ہے تو رومیو 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت کا کلام پورا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کے دل ابھی ابھی کھلے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے ہیں، کلوری کی صلیب پر لہو بہانے سے راست باز ٹھہرے ہیں، نئے عہد کے اس خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرے ہیں جسے مسیح نے جلال میں جا کر رحم گاہ پر رکھ دیا۔ دوستو، نجات حقیقت ہے، نیا دل، نئی زندگی، نجات کا تجربہ، یہ حقیقت ہے۔ سب کچھ جو خدا کی طرف سے آتا ہے حقیقت ہے، اسی طرح جیسے ہمارے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے ساتھ تھا، اس کی پیدائش، اس کی زندگی، اس کی خدمت، سب حقیقت تھا۔ اس کا جی اٹھنا، اس کا آسمان پر جانا، سب کچھ حقیقت تھا۔ اس کی واپسی بھی حقیقت ہوگی، اور یہ وقت ہمارا ہے۔ دنیا کے اوپر ایسا اہم اور قیمتی وقت پہلے کبھی نہ تھا۔ اور دوستو، یہ آخری پکار ہے، آخری پکار۔ آئے میرے لوگو، ان میں سے نکل آؤ اور الگ رہو، خداوند فرماتا ہے، اور پھر میں تمہیں قبول کر لوں گا۔ میں جانتا ہوں لہروں کے خلاف تیرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن دوستو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ہم ان تمام فرقوں میں شامل نہیں ہو سکتے جو اب عالمی کلیسیائی مجلس میں اکٹھے ہیں اور روم کی جانب دیکھتے ہیں۔ ہمیں تو خدا کے کلام کے اندر روح القدس کی رہنمائی میں چلنا ہے، اور پھر ہم تو نہ کسی مخالف مسیح کے نظام کے تلے ہیں اور نہ ہی کسی مخالف مسیح کے زیر اثر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح میرا خداوند اور نجات دہندہ کے وسیلہ سے خدا کے زیر اثر ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ خدا کے کلام کا احترام کریں۔ صرف ایک دفعہ پھر میں ذکر کرتا ہوں، اگر ہمارے خداوند نے متی 28ویں باب میں حکم دیا، اس نے یہی حکم مرکز 16ویں باب میں بھی دیا، اس نے یہی حکم لوکا کے 24ویں باب میں بھی دیا، اس نے یہی حکم یوحنا 20ویں باب میں بھی دیا، اور پھر پترس رسول نے ان سب چیزوں کو الہی مکاشفہ کے ذریعے سب چیزوں کو اکٹھا کر دیا، اس نام کو جان کر جس میں خدا نے خود کو بطور باپ، بیٹا اور روح القدس ظاہر کیا، اور یہی نئے عہد نامہ کے عہد کا نام ہے، خداوند یسوع مسیح۔ اور کتاب مقدس کے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ یسوع مسیح کے نام میں ہی ہوتا تھا۔ اگر آپ مجھے اس بائبل میں سے پیدائش سے مکاشفہ تک یہ دکھا سکیں، اگر آپ مجھے دکھا سکیں کہ کسی ایک مرتبہ بھی کسی بھی ایک شخص نے اس کلیے کو استعمال کیا ہو کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، اگر آپ مجھے دکھا سکیں تو میں اس کتاب کو بند کر دوں گا اور معافی مانگوں گا، لیکن یہ وہاں نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو کلیسیا کی تعلیم ہے۔ اور ہمارے خداوند نے مرکز 7ویں باب کی 7ویں آیت میں کیا کہا؟ بے فائدہ یہ میری پرستش کرتے ہیں، انسانوں کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں، مگر بھائی فرینک، پھر تو آپ تمام کلیسیوں کے خلاف ہیں۔
تمام مبشروں کے، تمام کرشماتی شخصیتوں کے مخالف ہیں، کیونکہ ان سب کا یہی ماننا ہے۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ کسی کا کیا عقیدہ ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں کہ ایتھناسیس، ارینیس، ہیرونائمس اور اگسٹین کیا مانتے تھے، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ میں خدا کا بندہ ہوں، اگر میں مرد خدا ہوں تو جو میں منادی کروں اسے 100% کتاب مقدس کے مطابق ہونا چاہیے، سب کچھ، چاہے وہ پانی کا بپتسمہ ہو یا روح القدس کا بپتسمہ ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اور اگر یہ رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، نئے عہد نامہ کی تعلیم سے میل نہیں کھاتی، تو بھول جائیں، کیونکہ یہ گمراہ کن ہے، یہ غلط تفسیریں ہیں۔ کلام میں چیزوں کو شامل کیا گیا تھا، اور خدا کا مقدس کلام کہتا ہے کہ کسی کو خدا کے انبیانہ کلام کی ذاتی تفسیر کی اجازت نہیں۔ اور اب میں بہت سی کلیسیاؤں میں جاتا ہوں، اور بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نکایا کے عقیدہ کو مانتے ہیں؟ دوستو، میں مختلف اور مشکل حالات میں تھا، کیونکہ بہت سے ملکوں میں، خاص طور پر ان 14 اسلامی ملکوں میں جہاں مجھے مسیحی کلیسیاؤں میں کلام سنانے کا موقع ملا، بتیرے ان فرقوں میں تھے جنہوں نے دروازے کھولے۔ مجھے خدا کی طرف سے ملی حکمت استعمال کرنی پڑی تاکہ منادی کے لیے اجازت مل سکے۔ اور دوستو، وقت آ گیا ہے کہ اب صاف صاف بات کی جائے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ سچائی ہے، اور آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ آئیے اس کا خلاصہ کریں جو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ مسیح کی دوسری آمد، ہمارے لیے مسیح کی موعودہ واپسی نہایت ہی قریب ہے۔ اس وقت کے نشانات اس بارے میں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے خداوند نے بار بار کہا، جب تم ان سب باتوں کو ہوتا ہوا دیکھو، جب آپ زندہ ہوں، جب آپ دیکھنے کے لیے زندہ ہوں، وہاں پر اس زمین پر اس نسل کے اندر جس کے بارے خداوند نے بیان کیا، یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی جب تک یہ سب چیزیں پوری نہ ہوں۔ جب آپ اس وقت کو دیکھنے کے لیے حیات ہوں تو پھر جان لینا کہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے۔ اور دوستو، ہمارے پاس پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد سے کیا ہے؟ جنگ کی افواہیں، زلزلہ، سب کچھ اس زمین پر سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہر ملک ان چیزوں کا بیان کر سکتا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور بہت سارے اس زلزلہ کا انتظار کر رہے ہیں جو امریکہ کے مغربی ساحل لاس اینجلس کے قریب واقع ہوگا۔ اور دوستو، یہ بہت جلد ہوگا، تمام چیزیں وقوع پذیر ہوں گی۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری کریں، حالات کی طرف مت دیکھیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں، مذہب کی طرف مت دیکھیں، کلیسیاؤں کی طرف مت دیکھیں، یسوع مسیح پر نگاہ رکھیں، اس کے مقدس کلام کی طرف لوٹ آئیں، اس کے ان وعدوں کی تکمیل کا احترام کریں جو ہمارے دنوں میں پورے ہوئے۔ اور اکثر میں بھائی برینم کا حوالہ دیتا ہوں، جسے خدا نے ہمارے زمانہ میں بہت خاص طریقہ سے استعمال کیا۔ مہربانی سے ناراض مت ہوں، اگر خدا کسی کو بھیجتا ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں تو ہمیں نبی کا اجر ملے گا۔ یہ خدمت، یہ چھوٹا سا پیغام آپ کے دلوں تک جائے، آپ کی جان میں داخل ہو، اور آپ مسیح کی واپسی کے لیے تیار ہوں جو جلد ہونے والی ہے۔ ہر چیز کو کلام سے جانچیں تو آپ کی جان راحت پائے گی۔
کیونکہ آپ کو خدا اور اس کے کلام کی طرف واپس لایا گیا ہے۔ ہمارے پاس مختلف مضامین پر مختصر کتابیں ہیں تاکہ آپ انہیں پڑھ کر اپنی بائبل کو لیں اور ہمارے زمانہ میں خدا کی نجات کے منصوبہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ So you can read and take your Bible and be informed about God's plan of خدا کے منصوبہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ خدا آپ کو برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے مقدس نام میں آمین۔